الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ تعالی کہ رب ذوالجلال کے احسان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورۃ الحشر شفا کی 2 نمبر آیت شفا سے آگے ملاحظہ کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولولا ان كتب اللہ علیہم الجلاء لعذبهم فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب النار۔ ولو اور اگر، ولولا اور اگر نہ ہوتا کیا کہ ان کتب اللہ علیہم الجلاء، اللہ تعالیٰ جل وعلا کے حضور ان کے مقدر میں جلا وطنی نہ لکھا ہوتی کہ اللہ رب العزت جل وعلا یہی چاہتا تھا کہ ان کو جلا وطنی رب کائنات جل وعلا ان کو فرما دے، ان کو جلا وطن فرما دے۔ رب کریم ارشاد فرماتا ہے لعذبہم فی الدنیا، تو ضرور بے ضرور اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دیتا دنیا میں بھی، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ، اور ان کے لیے آخرت میں آگ کا عذاب ہے، یعنی وہ آگ کا عذاب تو ہے ہی ہے۔ اگر ان کو اللہ تعالیٰ جل مجل کریم نے جلا وطنی ان کے مقدر میں، ایک ہوتا ہے اخراج، نکالنا کسی کو، جب کسی کو نکالا جاتا ہے تو بعض اوقات اس کا سارا مال و اسباب ضبط کر کے نکالا جاتا ہے۔ جب جلا وطن کیا جاتا ہے تو ان کو کچھ اسباب عطا بھی کر دیے جاتے ہیں۔ بنو نذیر کو میرے کریم آقا تاجدار اربوجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوائے ہتھیاروں کے باقی جو وہ چاہیں لے جانے کی اجازت مرحمت فرما دی تھی۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ جو ان کو جلا وطنی کی سزا دی گئی ہے، اگر اللہ تعالیٰ جل وعلا کے حضور یہ پہلے سے مقدر نہ فرمایا ہوا ہوتا تو پھر ان کو مسلمانوں کے ہاتھوں عذاب دیا جانا تھا، یعنی ان کو قتل کر دیا جانا تھا، ان کو قیدی بنا لیا جانا تھا، اور ان کو بدترین عذاب سے دوچار کیا جانا تھا، اور آخرت کا عذاب تو بہرحال ان کے لیے ہے ہی۔ خلاق کائنات جل وعلا ارشاد فرماتا ہے، میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، اس آیہ مبارکہ کو ذہن نشین رکھتے ہوئے پھر اگلی آیہ مبارکہ کا ترجمہ آپ سمجھیں گے۔ وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ، اور اگر اللہ تعالیٰ نے ان کے مقدر میں جلا وطنی تحریر نہ فرمائی ہوتی تو لعذبہم فی الدنیا، تو ضرور بے ضرور ان کو عذاب دیتا اللہ تعالیٰ دنیا میں، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ، اور ان کے لیے آخرت میں ہے عذاب النار، آگ کا عذاب۔ اب اگلی آیت برکہ میں کیا فرماتا ہے؟ ذالک، یہ جو کچھ سزا کا ذکر کیا گیا ہے یہ کیوں ہے؟ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کی ہے۔ پتہ کیا چلا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل فرما دیتا ہے۔ یہودیوں کو سزا ان کی ان بدبختیوں کی وجہ سے نہیں دی گئی کہ وہ کم تولتے تھے، کم ماپتے تھے، ان کا رویہ لوگوں کے ساتھ درست نہ تھا، وہ غدار تھے، وہ چال باز تھے، وہ مکار تھے، وہ دھوکے باز تھے، نہیں، اس لیے ان کو یہ سزا نہ دی۔ اللہ فرماتا ذالک بأنہم، یہ سزا ان کو اس لیے دی گئی ہے کہ شاقوا اللہ، وہ شقاوت قلبی رکھتے تھے، دشمنی رکھتے تھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کے رسول کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر اچھی طرح ذہن نشین کر لو، وَمَن يُشَاقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، پھر جو اللہ تعالیٰ جل وعلا سے دشمنی کرتا ہے، پھاڑتا ہے اللہ تعالیٰ کے قوانین و اصول کو، اللہ رب العزت جل وعلا کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شدید العقاب، پھر اللہ تعالیٰ کا پکڑنا، اللہ تعالیٰ جل وعلا کا تعاقب، اللہ تعالیٰ کی جانب سے سزا پھر بہت شدید سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل مجل اپنے محبوب کے گستاخوں کو سزا دیتا ہے، دنیا میں بھی ذلیل کرتا ہے، آخرت میں بھی ذلیل کرتا ہے۔ مطلب یہ جو بھی ایسے کرے گا، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، گستاخی کرے گا، معاذ اللہ تعالیٰ جل وعلا وہ ذلیل ہوگا، دنیا میں بھی ذلیل ہوگا اور آخرت میں تو ذلیل ہے ہی ہے، دنیا میں بھی اس کو عزت نہیں ملے گی۔ یہ اللہ رب العزت جل کے حضور قانون ہے، یہ اللہ رب العزت جل ارشاد فرما رہا ہے۔ اور جو میں کل آپ کو
بنو نذیر کے محاصرے کے دوران مسلمانوں کا وہ عمل بیان کر چکا ہوں کہ بعض کھجوروں کے درختوں کو کاٹا گیا تھا، اور ان کو کاٹنا جنگی ضروریات کے تحت ضروری تھا۔ اگر ان کو نہ کاٹا جاتا تو میدان جنگ بھی کھلا نہ ہوتا اور ان بدبختوں کے دل بھی نہ جلتے کہ جن کھجوروں کے باغات لگانے میں انہوں نے دن رات صرف کیے تھے۔ اب وہ تناور درخت بن کر وہ پھل دے رہے تھے، اور جب کسی کا ایسا درخت کاٹا جائے تو وہ چھری دل پر بھی چلتی ہے۔ جب وہ درخت اپنی اس محنت کو رائے گاں دیکھتا ہے، برباد ہوتے ہوئے دیکھتا ہے۔ یہ جو مسلمانوں نے چند درخت کاٹے تھے اور مشرکین نے ان کے ساتھ ان یہودیوں نے، کفار نے اعتراض کیا تھا، یہ دعویٰ کرتے ہم تخریب کار نہیں ہیں بلکہ ہم امن پسند ہیں، پھر درختوں کو کاٹنے کی ضرورت کیا تھی؟ خلا کے کائنات سبحان اللہ تعالیٰ و بحمدہ، اللہ تعالیٰ میرے کریم آقا رسول مسلم سے کس قدر محبت فرماتا ہے۔ اعتراض کو بندہ میرے نبی پر کرتا ہے، میرا اللہ جواب خود ارشاد فرماتا ہے، ذمہ داری اپنی لیتا ہے، ذمہ داری اپنی لیتا ہے۔ ارشاد فرماتا ہے ما قطعتم من لینۃ، اور وہ جو درخت تم نے کاٹے، او ترکتموہا، یا جن کو نہیں کاٹا ان کو چھوڑ دیا، قائمتاً اسی طرح قائم رکھا، علی اصولہا، اصل کی جمع اصول، اصول جڑ کو کہتے ہیں، اصل جڑ کو کہتے ہیں، یعنی ان کی جڑوں پر قائم رکھا، فبإذن اللہ، یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے کیا گیا ہے۔ سبحان اللہ تعالیٰ و بحمدہ، گویا ذمہ داری اللہ نے لے لی۔ میرے نبی نے حکم دیا تھا ان درختوں کو کاٹ دو، صحابہ نے کاٹ دیا، انہوں نے اعتراض کیا، نبی نے کٹوا دیے، رب فرماتا ہے میرے حکم سے کاٹے گئے ہیں۔ سبحان اللہ تعالیٰ و بحمدہ، اللہ تعالیٰ جل مجدہ کی میرے کریم آقا سے کس قدر محبت فرماتا ہے۔ جو لوگ اعتراض نبی کے صحابہ پہ کرتے ہیں، اعتراض میرے نبی پہ کرتے ہیں، ذمہ داری رب کائنات خود لے لیتا ہے، یہ کام میرے حکم کے ساتھ ہوا ہے، تم کون ہوتے ہو میرے محبوب کی شان عطر میں بکواس بکنے والے، یہ اللہ کے حکم کے ساتھ ہوا ہے۔ فرماتے ہیں یہ کیوں ہوا؟ لیجزی الفاسقین، تاکہ فاسقوں کو جزا ذلیل کر دیا جائے، ان کی ذلت ان کو جزا جو دی جائے، ان کو ذلیل کر دیا جائے، لیخزی الفاسقین، تاکہ خضو ذلیل کر دینا، تاکہ ان کو ذلیل کر دیا جائے، کہ ان کو جو فاسق، یہاں فاسق سے مراد وہی یہودی ہیں، کہ یہودیوں کو ذلیل کرنے کے لیے اللہ رب العزت جل مجدہ قریب نے یہ سب کچھ کروایا، ان درختوں کو جو کٹوایا۔ ارشاد فرماتا ہے رب ذوالجلال وما افاء اللہ علی رسولہ منہم، اور جو مال فے عطا فرمایا اللہ تعالیٰ جل وعلا نے اپنے رسول کو، منہم ان میں سے، تو فما اوجفتم علیہ من خیل، تو نہ دوڑائے تھے تم نے ان پر کوئی اپنے گھوڑے، ولا رکاب، نہ ہی اونٹ، ولکن اللہ یسلط رسولہ علی من یشاء رسولہ، ولیکن اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ جل وعلا نے یسلط، مسلط فرما دیا، رسولہ، اپنے محبوب مکرم شفیع معظم رحمۃ اللہ کو، ویسے یہ جمع کا صیغہ ہے کہ رسولوں کو، علی من یشاء، جن پر اللہ تعالیٰ جل وعلا نے چاہا، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ جل وعلا ہر شے پر قادر ہے۔ اس جگہ ایک چیز کی جانب اشارہ کیا گیا، بتایا گیا ہے کہ وہ مال جو اللہ تعالیٰ جل مجدہ نے تمہارے گھوڑے اور اونٹ دوڑائے بغیر، مراد یہ کہ جنگ کیے بغیر جو مال و دولت اللہ تعالیٰ نے تم کو عطا فرما دیا، تمہیں نہ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، یعنی مال غنیمت کو حاصل کرنے کے لیے گھوڑے دوڑانے پڑے، نہ اونٹ دوڑانے پڑے، یعنی جنگ نہ کرنا پڑی، بغیر جنگ کے اللہ تعالیٰ نے کافروں کے دلوں میں روح پیدا فرما دیا اور اپنے رسولوں کو ان پر مسلط فرما دیا۔ اللہ رب العزت جل وعلا ارشاد فرماتے ہیں واللہ علی کل شیء قدیر، اس پہ شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا ہر شے پہ قادر ہے۔ اس مال کو مال غنیمت نہیں، مال فے کہا جاتا ہے، یعنی دو طرح کا مال کفار سے چھینا جاتا ہے، ایک وہ ہے جس کو غنیمت کہا جاتا ہے، وہ مال ہوتا ہے کہ جو کفار کے ساتھ لڑائی کر کے ان سے مال چھینا جائے، اسے مال غنیمت کہا جاتا ہے، اور وہ مال جو بغیر لڑائی کے اللہ رب العزت جل وعلا ایمان والوں کو
رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے یا اپنے رسولوں کے وسیلہ سے عطا فرما دے اسے مال فے کہا جاتا ہے۔ یہاں رب کریم مال فے ہی کا تذکرہ فرماتے ہیں، وما افاء اللہ، اور جو اللہ تعالیٰ نے مال فے عطا فرمایا اپنے رسول کو، منہم، ان سے، یعنی یہودیوں کے حوالہ سے جو رب کائنات نے وہ جو باغات ان کو عطا فرمائے، وہ اپنے قلعے، اپنے مکانات، اپنی جائیدادیں چھوڑ کر بنو نذیر والے نکل گئے۔ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں یہ جو کچھ ہوا، فما اوجفتم علیہ من خیل، اور وہ جن پر تم نے نہ دوڑائے اپنے گھوڑے، ولا رکاب، نہ اپنے اونٹ، ولیکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء، لیکن اللہ تعالیٰ جل وعلا قابو عطا فرماتا ہے اپنے رسولوں کو جن پر چاہتا ہے، یعنی وہ بغیر لڑائی کے میسر آ گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر شے پہ قادر ہے۔ یہ جو مال فے ہے، اور اللہ تعالیٰ جل وعلا فرماتے ہیں ما افاء اللہ علی رسولہ، وہ جو مال فے اللہ رب العزت جل مجد الکریم نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، من اہل القرآن، ان بستی والوں سے جو رب کائنات جل مجد نے جو مال فے عطا فرمایا، فللہ، پھر اللہ رب العزت جل والکریم کے لیے وہ مال فے ہے، وللرسول، اور اللہ تعالیٰ کے رسول کے لیے ہے، ولذی القربیٰ، اور رسول اللہ کے قریبی ساتھیوں کے رشتہ داروں کے لیے ہے، والیتامیٰ، اور یتیموں کے لیے ہے، والمساکین، اور مسکینوں کے لیے ہے، وابن السبیل، اور مسافروں کے لیے ہے، کئی اس لیے کہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء، یہ مال و دولت محض غنیوں کے درمیان، امیروں کے درمیان ہی گھومتا نہ رہے، منکم، تم میں سے، وما آتاکم الرسول فخذوہ، اور جو رسول اللہ تم کو عطا فرمائیں وہ لے لیا کرو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے تمہیں منع فرمائیں اس سے رک جایا کرو، واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت سخت ہے۔ مال فے کا یہاں مسئلہ ذکر فرما دیا گیا۔ جو مال فے ہوگا، مال فے سے مراد کون سا مال ہے؟ جو بغیر جنگ کے اللہ تعالیٰ جل وعلا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو عطا فرماتا ہے، اور اس کا سبب میرے کریم آقا رسول عربی کا رعب و دبدبہ ہے جو اللہ نے عطا فرمایا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کے دلوں میں، یہودیوں کے دلوں میں میرے کریم آقا رسول عربی کا، ایمان والوں کا رعب و دبدبہ پیدا فرما دیا۔ وہ اپنے مکانات کو، باغات کو، اپنی جائیدادوں کو، اپنی زمینوں کو، اپنے مال و دولت کو وہ چھوڑ کر چلے گئے۔ وہ کچھ سامان لے گئے، باقی سارے کا سارا سامان مسلمانوں کے ہاتھوں آیا۔ اور یہ مال فے، اس کی تقسیم کس طرح ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ مال فے جو ہے فللہ وللرسول، یہ اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے ہے۔ بعض نے تو یہ مفسرین کرام نے فرمایا اس کا ایک حصہ اللہ تعالیٰ کے لیے نکالا جائے گا، لیکن جمہور مفسرین کرام فرماتے ہیں فللہ وللرسول سے مراد اللہ اور اس کا رسول ایک ہی بات ہے، کہ جو رسول اللہ کا ہے وہ اللہ کا ہے، جو اللہ کا ہے وہ رسول اللہ کا ہے۔ یعنی یہ مال فے اللہ تعالیٰ کے رسول کا ہے، کیونکہ بغیر جنگ کے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو عطا فرمایا، اس لیے یہ رسول محترم کی ملکیت میں ہے۔ اور حضور ان کو کس طرح خرچ کریں گے؟ وَلِذِي الْقُرْبَى، رسول رحمت اپنے قریبیوں پر، وَالْيَتَامَى، اور یتیموں پر، وَالْمَسَاكِينَ، اور مسکینوں پر، وَابْنَ السَّبِيلِ، اور مسافروں پر یہ مال خرچ کریں گے۔ اور اس سے جتنا جس کو میرے نبی چاہیں گے عطا فرمائیں گے، کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء، تاکہ یہ مال و دولت امیر لوگوں کے درمیان ہی نہ گھومتا رہے، جس طرح فی زمانہ گھوم رہا ہے کہ امیر امیر سے امیر تر بنتا چلا جا رہا ہے، غریب غریب سے غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ وہ تجوریاں امیر بھر رہے ہیں اور غریب بیچارے خودکشی کر کے موت کو اپنے گلے لگا رہے ہیں، اس لیے کہ ان کو 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہے، ان کے پاس مکان کا کرایہ دینے کے لیے نہیں ہے، یوٹیلٹی بلز وہ نہیں دے سکتے، اس لیے وہ بیچارے مر رہے ہیں اور لوگوں کی ملوں پر ملیں لگ رہی ہیں۔ وہ کروڑوں خرچ کر کے ایم پی یا ایم این اے بننے والا اربوں کما رہا ہے۔ ہارس ٹریڈنگ نہیں بلکہ ڈونکی ٹریڈنگ ہو رہی ہے۔ رب کائنات جل وعلا ارشاد فرماتا ہے یہ ایک اصول ہے کہ لوگوں کے درمیان یہ دولت غنی لوگوں کے درمیان نہ گھومتی رہے۔ فرماتے ہیں یاد رکھو
وما آتاکم الرسول، جو رسول اللہ تم کو عطا فرمائیں، فخذوہ، وہ لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے تمہیں منع فرمائے رک جایا کرو۔ یہ صرف مال و دولت نہیں، تمام تر قوانین ہیں۔ یہ مال غنیمت کے لیے کیا ہے؟ مال غنیمت کا ذکر قبل ازیں 10ویں پارے میں ہو چکا ہے۔ وہاں رب کائنات کا ارشاد گرامی قدر ہے کہ مال غنیمت کو کس طرح تقسیم کیا جائے گا۔ ارشاد فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، یاد رکھو وہ مال غنیمت جو تمہیں میسر آئے۔ مال غنیمت مال فے میں جو فرق ہے وہ ابھی بیان کر چکا ہوں۔ مال فے جو بغیر جنگ کے مسلمانوں کے ہاتھ آ جائے اسے مال فے کہتے ہیں۔ مال غنیمت جو جنگ کرنے کے بعد مسلمانوں کے ہاتھ آئے اسے مال غنیمت کہتے ہیں۔ مال غنیمت کا مسئلہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْلَمُوا، جان لو، انما غنیمتم من شیء، جو بھی تمہیں مال غنیمت میسر آئے، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، تو اس کا 5واں حصہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کے لیے، وَلِلرَّسُولِ، اور رسول اللہ کے لیے نکال دو، وَلِذِي الْقُرْبَى، اور ان رسول اللہ کے قریبیوں کے لیے، وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ، یتیموں کو، مسکینوں کو اور مسافروں کے لیے۔ ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم اللہ تعالیٰ جل وعلا پر ایمان لانے والے ہو۔ مال غنیمت کی تقسیم یوں کی جائے گی، مال غنیمت کے 5 حصے کیے جائیں گے۔ ایک حصہ رسول اللہ کے لیے نکال دیا جائے گا، اور بقیہ 4 حصے وہ مجاہدین میں تقسیم کر دیے جائیں گے۔ مال فے کو اس طرح نہیں کیا جائے گا۔ مال فے سارے کا سارا نبی کی ملکیت میں ہے، وہ جس کو جس قدر چاہیں عطا فرمائیں، کیونکہ اس میں مسلمانوں کو کوئی تکلیف نہیں کرنا پڑی، کوئی جنگ نہیں کرنا پڑی۔ لیکن مال غنیمت زمانہ جاہلیت میں یوں ہوا کرتا تھا کہ جو مال وہ لوٹ مار کا یا جنگ کا مال لوگوں کے ہاتھ لگتا، جو سردار ہوتا اس کے 4 حصے کر کے ایک حصہ خود لے لیتا، اس کے بعد جو بقیہ مال ہوتا ان میں سے جو اسے پسند ہوتا وہ بھی لے لیتا، جو بچا کھچا ہوتا وہ لوگوں میں تقسیم کر دیا جاتا۔ یہ طریقہ کار تھا۔ لیکن اسلام نے جو طریقہ کار اختیار فرمایا وہ یہ طریقہ کار اختیار فرمایا کہ بغیر تمیز کے اس کے 5 حصے کیے جائیں گے۔ ایک حصہ رسول رحمت کے لیے ہوگا، اس کو خمس کہتے ہیں، اور باقی 4 حصے وہ مجاہدین اسلام میں تقسیم کر دیے جائیں گے۔ اللہ کے نبی اس خمس سے اپنے رشتہ داروں کو، اپنے ذوالقربا کو، مہمانوں کو، مسافروں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو، جن کو وہ چاہیں گے عطا فرمائیں گے۔ یعنی یہ مال غنیمت سے، یہ سادات کرام کے لیے یہ جو صدقہ ہے، خیر جو زکوٰۃ ہے، یہ حرام ہے، ان کو خمس سے حصہ ملا کرتا تھا۔ اور مال فے کے لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ مال فے یہ رسول اللہ کے ہیں، اور رسول اللہ اس کو خرچ فرمائیں گے قریبیوں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر، تاکہ دولت ایک ہی بندے کے پاس نہ رہے، اس کو تقسیم کر دیا جائے جس طرح اللہ تعالیٰ جل وعلا چاہتا ہے۔ اور یہ جملہ جس طرح میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ، یہ جملہ عام ہے، اس پہ عمومیت پائی جاتی ہے۔ خواہ وہ حکم ہو، شریعت مطہرہ کا ہی سارا حکم ہوتا ہے، خواہ مال کے تقسیم کرنے کا حکم ہے، کسی بھی طرح کا کوئی حکم ہے، اللہ فرماتا جو رسول اللہ تم کو عطا فرماتے ہیں وہ لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس بات سے منع فرماتے ہیں اس سے رک جاؤ، خواہ کوئی بھی شے کیوں نہ ہو۔ حضور دیں لے لو، منع کریں رک جاؤ۔ واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو کہ ان اللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ جل وعلا کا جو عذاب ہے وہ بہت زبردست عذاب ہے۔ گویا رسول اللہ کی نافرمانی تم کرو گے تو اللہ تعالیٰ جل وعلا اپنے عذاب سے تم کو 2-4 فرما دے گا۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی، واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ۔